سورہ طلاق اور اس کے بعد کی صورتوں کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ طلاق کے معاملے میں بھی بہت زیادہ بے اعتدالیاں ہیں، افراط اور تفریط ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے طلاق دینے کا طریقہ بھی سکھایا اور بتایا، اور عدت کے بھی احکام بتائے، اور بار بار اللہ نے اس کے بیچ میں ایک تلقین کی کہ اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اس لیے کہ جب اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو پھر کوئی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، اور جب اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو دنیا کا کوئی قانون، کوئی عدالت، کوئی پولیس، کوئی جج حقوق کی ادائیگی نہیں کرا سکتا، پھر حق تلفیاں ہوں گی اور زیادتیاں ہوں گی۔ اس لیے جگہ جگہ حکم دیا کہ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرو تاکہ حقوق کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے۔ تحریم کے معنی ہوتے ہیں حرام کرنا۔ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس کچھ دیر زیادہ ٹھہرے، انہوں نے شہد پلایا، شہد پی لیا۔ اب بعض ازواج مطہرات نے آپس میں یہ بات طے کر لی کہ جس کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں وہ یہ کہے کہ آپ نے مغافیر نوش فرمایا ہے۔ مغافیر ایک خاص قسم کا گوند ہوتا ہے، حلال ہے، جائز ہے، اور اس میں سے کچھ عجیب سی بو ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند نہیں تھا۔ یہ جو اس طرف ساتھی بیٹھے ہوئے نا، یہ سو رہے ہیں ٹیک لگا کے، بھائی یہ درس ہو رہا ہے، ایسا نہ کریں، تھوڑی دیر ہمت کریں، ٹیک لگا کے مت سوئیں، آگے ہو کے بیٹھیں۔ تو انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ کہا کہ آپ نے کیا مغافیر پیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تو شہد پیا ہے۔ تو انہوں نے کہا شاید شہد کی مکھی مغافیر کے درخت پر بیٹھی ہوگی، اس کا اثر آ گیا ہوگا، آپ کو اس کی بو پسند نہیں تھی، آپ نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو کسی اور کو نہیں بتانا، اس لیے کہ حضرت زینب نے شہد پلایا تھا، تو جب ان کو پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے بو محسوس ہوئی اور آپ نے قسم کھا لی تو ان کو تکلیف ہوگی، برا لگے گا۔ فرمایا پتہ نہ چلے تاکہ ان کو برا نہ لگے، ان کی دل شکنی نہ ہو۔ شہد پلایا تھا لیکن پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان ازواج مطہرات نے دوسری سے کہا اور وہ بات پہنچ گئی، چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کو حرام کرنے کی ضرورت کیا تھی اپنے اوپر؟ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ تو صرف ان کو خوش کرنے کے لیے، بیویوں کو آپ ایک حلال چیز کو حرام کر رہے ہیں؟ اتنی دلجوئی نہ کریں کہ ان کی خاطر آپ حلال کو حرام کر دیں۔ اور اللہ کو سب پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہی تھیں، اور اللہ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ فرمایا کہ دیکھو تم سے غلطی ہوئی ہے، اور تم نے غلط آپس میں طے کر کے غلط بات کی، کوئی اس میں بو نہیں تھی مغافیر کی، ویسے ہی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان کے گھر کچھ نہ پئیں، اس لیے تم نے ایسا کیا۔ تو یاد رکھو تم نے غلط کام کیا، اس کی توبہ کرو، توبہ کرو گی تو توبہ قبول ہو جائے گی، اور اگر توبہ نہیں کرو گی تو یاد رکھو کہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں اللہ نے صفات بیان کی، ایسی ایسی اچھی صفات والی اپنے پیغمبر کو، اپنے محبوب کو بیویاں دے دے گا۔ تو پھر ان ازواج مطہرات نے بھی توبہ کی۔ پھر سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ فرمائی کہ دیکھو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
اور یہ بچانا ضروری ہے کہ آدمی صرف یہ نہیں اپنی فکر کرے اپنے نماز روزے کی، نہیں، جو اپنی بیوی ہے، اپنے بچے ہیں، یا اور کوئی گھر میں چھوٹے افراد ہیں، چھوٹے بہن بھائی جن کا نان نفقہ وہ اٹھاتا ہے، ان کی بھی آخرت کی فکر کرے، ان کے بھی دین کی فکر کرے، ان کی نماز روزے کی فکر کرے۔ یہ کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ عام لوگوں کی فکر کرنا اچھی بات ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اپنے گھر والوں کی اور اپنے ماتحتوں کی فکر کرنا ضروری ہے۔ اس کا سوال اللہ کی طرف سے قیامت کے دن ہوگا اور اس سے بچ نہیں سکے گا۔ یہ سورہ ملک شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے۔ اس میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، اور سورہ ملک پڑھنے سے رات کو جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، بہت سی حدیثوں میں یہ بات آئی ہے۔ اس کے بعد سورہ نون ہے۔ کفار آپ کے اوپر تانے لگاتے تھے، اللہ نے ان کا جواب دیا اس کے بعد۔ کبھی آپ کو کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے نعوذ باللہ مجنون ہیں، دیوانے، اور اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے باغ والوں کا اس میں قصہ بیان کیا کہ وہ عیسائی تھے، اس وقت جب اسلام نہیں آیا تھا، اس وقت عیسائی مذہب برحق تھا، اور ان کے جو مالک تھے باغ کے وہ نیک آدمی تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ باغ میں سے جب پھل آتا تو پھل کا ایک حصہ غریبوں کے لیے ضرور رکھتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کرتے تھے اور باقی لے جاتے تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، تو ہوتا یہی ہے، آج کل بھی ہوتا ہے کہ بیٹے کہیں گے ہمارا باپ سٹھیا گیا، پاگل ہو گیا، بیوقوف ہو گیا، سارے گھر میں ساری آمدنی لانی چاہیے، یہ وہیں پر ایک حصہ غریبوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اس کا دماغ خراب ہے، گھر والوں کا خیال نہیں، غریبوں کا بڑا خیال ہے۔ خیر، والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد تینوں بھائیوں نے کہا کہ بس صبح صبح جا کر سویرے وہ پھل اٹھا لیں گے، کھیتی کاٹ لیں گے اور اندھیرے میں لے آئیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور اللہ نے قرآن فرمایا تینوں نے آپس میں طے کیا اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ جب وہ پہنچے پتہ چلا رات میں ہی آسمان سے کوئی آگ آئی، پوری کھیتی اور باغ کو جلا دیا، سب ختم۔ تو اللہ نے یہ دکھا دیا کہ دیکھو تم اگر اس میں سے غریبوں کا حصہ نہیں نکالو گے تو اس کا انجام پھر یہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ غریبوں پہ خرچ کرنے سے مزید اس کی پیداوار میں، اس کی آمدنی میں اضافہ فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک عجیب نظام ہے، دستور ہے، قانون ہے کہ جو غریبوں پہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے۔ ضرورت مندوں کی ضرورت ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، خاموشی سے اللہ کی رضا کے لیے پورا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے اتنا عطا فرماتے ہیں کہ اس کی آمدنی بڑھتی رہتی ہے، اور ایسی بڑھتی ہے کہاں سے بڑھتی ہے اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتے ہیں۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور آج کے زمانے میں، اس دور میں ہمارے شہر میں کئی لوگوں نے تجربہ کیا اور بتایا ہے۔ خیر، ان کو پھر سمجھ میں آئی اور پھر انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کر کے پھر انہوں نے کہا ہم دیں گے، تو اللہ نے دوبارہ ان کے باغ کو اور ان کے کھیت کو سرسبز کر دیا، اور پھر پیداوار ہوئی اور انہیں غریبوں کا حصہ نکالا اور ان کی آمدنی بڑھ گئی۔ سورت کے آخر میں اللہ نے مشرکین مکہ کے اندر ایک شخص تھا جس کی نظر جو تھی بڑی خطرناک تھی۔ ہر علاقے میں، ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ کہ اتنی خطرناک نظر ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے دماغ میں برے خیالات پیدا کر کے اس کی ہلاکت کا تصور کر کے نظر ڈالیں تو وہ آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ برحق ہے، حدیث میں آیا برحق ہے کہ نظر لگا کے بھی آدمی کو مارا جا سکتا ہے، اس کی جان لی جا سکتی ہے۔ گولی مارنا ضروری نہیں ہے، نظر میں بھی یہ تاثیر ہے، اور ہر ایک میں نہیں ہوتی، بعض
ایسے خبیث و شیطان ہوتے ہیں، ان کے اندر شیطان ہوتا ہے، ان کی نظر شیطانی ہوتی ہے، خباثت سے بھری ہوئی. وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف انسان نہیں، جانور کو بھی دیکھیں گے نا اس نظر سے جانور بھی مر جائے گا. کسی کی کسی بھی چیز کو دیکھیں گے وہ فوراً یا تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اس کے ساتھ. ایسی نظر ہوتی ہے. تو مشرکین مکہ کے اندر بھی ایک مشرک تھا. مشرکین مکہ نے اختیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کر کے کہ تم نظر لگاؤ، اور اس کو کہا تجھے پیسے دیں گے. اس کو راضی کیا. اس نے پیسے لے کر پوری بھرپور کوشش کی. اس صورت میں اس کا ذکر ہے سورہ نون کے اندر. لیکن اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ نے آپ کو بچایا. اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کی حفاظت کی. اور ان آیتوں کے اندر یہ تاثیر ہے کہ جس کو نظر لگی ہو وہ آیتیں پڑھی جائیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ آیت 3 دفعہ پڑھ کے دم کریں تو نظر اتر جاتی ہے. سورہ حاقہ ہے. حاقہ کہتے ہیں قیامت کو. اللہ نے اس میں قیامت کے ہولناک واقعات کا ذکر کیا ہے. کفار کو جو سزا ہوگی، مومنوں کو جو جزا ملے گی، اس کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد سورہ معارج ہے. معارج کی جمع ہے. یہ کہتے ہیں چڑھنے کے راستوں کو. جو بھی چڑھنے کا راستہ ہے، سیڑھی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اسے کہتے ہیں معارج. تو اللہ نے آسمان کے اندر چڑھنے کے لیے مختلف راستے بنائے جن سے فرشتے چڑھ کر اوپر جاتے ہیں. اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اس لیے سورت کا نام معارج ہے. پھر سورہ نوح ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 950 سال تک اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دیتے رہے. اور ایسی بدبخت قوم تھی کہ وہ ان کو مارتی تھی، گلا گھونٹتے تھے، جان لینے کی پوری کوشش کرتے تھے. یہاں تک لکھا ہے کہ مار کر کمبل میں لپیٹ کر خوب اچھے طریقے سے دم گھونٹتے تھے کہ سانس گھٹ جائے اور مر جائیں، اور پھر سمجھتے تھے مر گئے جب وہ بے ہوش ہو جاتے تھے. لیکن پھر بے ہوش ہوتے تھے، تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، نکلتے تھے، اور پھر اپنی قوم کو دعوت دینا شروع کرتے تھے. لیکن بہت بڑی مدت ہے، 950 سال میں کبھی مایوس نہیں ہوئے. یہاں تو آدمی ایک دفعہ کسی کو کہے، 2 دفعہ کہے، 3 دفعہ کہے، پھر بس جی بہت کہہ دیا، کوئی فائدہ نہیں کہنے کا، چھوڑو. لوگ مایوس ہو کے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن پیغمبروں کا حوصلہ، ان کا ظرف، ان کی برداشت، ان کا صبر بہت بڑا ہوتا ہے. 950 سال کرنا تو دور کی بات، 9 دن بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کو مارے، اس کو گالیاں دے، اس کو برا بھلا کہے، اس کا گلا گھونٹے، اور پھر وہ اس کو پھر کہے کہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ. اس کو نرمی سے سمجھائے، پیار سے سمجھائے. بہت مشکل کام ہے. اولاد بدتمیزی کرے تو باپ اولاد کو کہنا چھوڑ دیتا ہے، کہتا کوئی فائدہ نہیں. بیوی بدتمیزی کرے تو شوہر بیوی کو کہنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ پیغمبر کا منصب ہوتا ہے. انہوں نے، ان کی عمر زیادہ تھی، ان کی جو قوم تھی نا، ان کی قوم کی عمر اتنی نہیں ہوتی تھی 1000 سال، ان کی 1000 سال سے زیادہ. قوم کی عمر کم تھی. لکھا ہے تفسیر انہوں نے کہ ان کے سامنے کئی نسلیں گزر گئیں. ایک نسل ختم ہو گئی، دوسری ختم ہو گئی، تیسری ختم ہو گئی، اور وہ سب کو ایمان کی دعوت دیتے رہے. لیکن ہر آنے والی نسل پچھلی نسل سے زیادہ بدتر ہوتی تھی اور زیادہ برا سلوک کرتی تھی. آخر پھر انہوں نے بددعا کی جس سے وہ سارے کے سارے ہلاک اور تباہ ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. لا إله إلا الله نستغفرك ونسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. یا اللہ ہم سب کے کل گناہوں کو معاف فرما.
اے میرے پیارے اللہ، یہ ماہ مبارک اپنی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ بہت تیزی سے جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، 2 دن رہ گئے، 1 طاق رات رہ گئی۔ میرے پیارے اللہ، اس رات کی قدردانی کی جو آنے والی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جو آج کی رات ہے اور جو دن رہ گئے، یا اللہ اس میں ہمیں خوب اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے غلط کاموں سے، غلط باتوں سے، فضولیات سے، وقت کو ضائع کرنے سے، یا اللہ مسجد کی بے ادبی بے احترامی سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ہر قسم کے حق تلفیوں سے ہمیں بچا لے، ایذا رسانی سے ہمیں بچا لے، تمام فرائض، واجبات، سنتوں کے ادائیگی کی خوشدلی کے ساتھ توفیق عطا فرما، اور اس مہینے کی جو برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں ہیں وہ ہم سب کو، پوری امت کو نصیب فرما دے، کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔